السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کو نائجیریا کے صدر محمد بخاری کا ایک مکتوب موصول ہوا ہے۔ مکتوب کا تعلق دونوں ملکوں اور ان کے برادر عوام کے گہرے اور مضبوط تعلقات نیز مختلف شعبوں میں ہر سطح پر انہیں مزید بہتر بنانے کے طریقوں سے ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مملکت میں متعین نائجیریا کے سفیر یحییٰ الاول نے چہارشنبے کو نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی سے ملاقات کر کے مکتوب حوالے کیا۔ اس موقع پر دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تمام ریکروٹمنٹ ایجنسیوں اور کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ افرادی قوت کی درآمد کے لیے انتہائی لاگت کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ جو کمپنی یا ایجنسی اس کی خلاف ورزی کرے گی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ یوگانڈا سے گھریلو عملے کی درآمد کی لاگت کی انتہائی حد 9,500، تھائی لینڈ سے 10,000، کینیا سے 10,870، بنگلہ دیش سے 13,000 اور فلپائن سے 17,288 ریال ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں ہے۔ وزارت افرادی قوت نے گھریلو عملہ طلب کرنے اور مہیا کرنے والوں سے کہا کہ فریقین لاگت کی انتہائی حد کی پابندی کریں اور کرائے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ سعودی خاتون سوئمنگ انسٹرکٹر اور لائف گارڈ نوائل العتوی نے مملکت میں خواتین کے ڈوبنے جیسے حادثات کی تعداد کم کرنے میں مدد کا خاص مشن انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سوئمنگ انسٹرکٹر کا مقصد پانی میں ڈوبنے سے بچانے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے، بلکہ وہ مملکت میں رہنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہیں کہ بہترین ریسکیورز بنیں۔ سعودی لائف سوئمنگ فیڈریشن کے زیر انتظام ریاض، دمام اور تبوک میں خواتین کو پانی میں ڈوبنے سے بچانے والے کورسز کرائے جاتے ہیں، جن میں وہ انسٹرکٹر کے طور پر مدد کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لائف سوئمنگ کورس کی کامیاب تکمیل کے بعد خواتین سرٹیفائیڈ لائف گارڈ بن سکتی ہیں، جس کے بعد انہیں فٹنس ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان سے چہارشنبے کو انڈونیشیا میں انڈین وزیر مملکت برائے امور ثقافت اور جرمن ہم منصب نے ملاقات کی ہے۔ شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان G20 وزرائے ثقافت کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ بدر بن فرحان نے مملکت اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انڈین وزارت ثقافت کے ایک وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ فلمی صنعت میں دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو الجزائر کے صدر کی طرف سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں انہیں نومبر میں الجزائر میں ہو رہے عرب لیگ کے 31ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ الجزائر کے صدر کے خصوصی ایلچی وزیر توانائی محمد ارکاب نے شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے قصر البحر مجلس میں ملاقات کی اور الجزائر کے صدر کا دعوت نامہ پہنچایا۔ متحدہ عرب امارات سے کئی ہندوستانی شہروں کے لیے ایئر لائن ٹکٹ کی قیمتیں سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ گرمیوں کی چھٹیوں سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے بعض ہندوستانی شہروں کا ایک طرفہ ٹکٹ اب 300 درہم یعنی 6,487 روپے میں خریدا جا سکتا ہے، جبکہ ہندوستان سے متحدہ عرب امارات کے ٹکٹ تقریباً 1,000 درہم یعنی 21,624 روپے میں ہیں۔ موجودہ ہوائی کرائے اب بھی 2 سال پہلے کے مقابلے زیادہ مہنگے ہیں، جب کووڈ-19 وبائی بیماری اپنے عروج پر تھی اور بہت سے لوگ بیرون ملک پھنس جانے کے خوف سے سفر کو ترجیح دے رہے تھے۔ جامعہ ازہر کے امام اکبر اور مسلم علماء دین کی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر احمد الطیب نے قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں حضرت سلطان مسجد کا دورہ کیا۔ قزاقستان کے مفتی اعظم شیخ نور رضی تقانلونی نے ڈاکٹر احمد طیب کا استقبال کیا۔ وسطی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کے دورے کے دوران امام اکبر نے نماز ظہر کی امامت کرائی اور اسلامی وفود کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جو عالمی اور روایتی مذاہب کے رہنماؤں کی 7ویں کانگریس میں شرکت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ امام اکبر نے مسجد میں مندوبین کے ساتھ ساتھ جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہوئے متعدد طلباء سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ پینٹاگون نے روس، بھارت اور چین کی تازہ ترین کثیر القومی فوجی مشقوں سے متعلق سوالات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ انتہائی قریبی دفاعی تعلقات ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹرک راڈن نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ ہندوستان ایک خود مختار ملک ہے، انہوں نے کہا، اس کے ساتھ ہی فوجی مشقیں کرنی ہیں، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ روس اور چین کے ساتھ فوجی مشقوں میں ہندوستان کی شمولیت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بریگیڈیئر نے کہا کہ ہم نے یقینی طور پر اس علاقے میں ہندوستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کو سراہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔
وہ ایک اہم پارٹنرز ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ روسی پارلیمنٹ نے بتایا کہ روس کے صدر پوٹن اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو ازبکستان میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اس دوران باہمی تجارت کے مسائل اور روسی کھادوں سے ہندوستانی بازار بھرے جانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوگی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق میڈیا کو میٹنگ سے متعلق مواد دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اس ملاقات کے دوران ہندوستانی مارکیٹ کو روسی کھادوں سے پر کرنے اور دو طرفہ خوراک کی فراہمی پر بات چیت کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ جب چین کے صدر تقریباً 1000 دنوں میں پہلی بار ملک سے باہر سفر کرنے والے ہیں، چین خود کو امریکی قیادت والے عالمی نظام میں الگ تھلگ پا رہا ہے۔ وہ آخرکار پوٹن کو متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق شی جن پنگ اور پوٹن جمعرات کو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے۔ روسی پارلیمنٹ کے مطابق بیجنگ روس کے ساتھ تعلقات کو اہم سمجھتا ہے کیونکہ چین کے لیے امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ روس اور چین کے درمیان یہ ملاقات ازبکستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوگی۔ اس اجلاس میں ہندوستان اور ایران جیسے ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اس گروپ کا مقصد کثیر قطبی دنیا کے تانے بانے کو فروغ دینا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ازبکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ صدر اردوغان جو ازبکستان کے صدر شوکت مرزا کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، سربراہ اجلاس کے دائرہ کار میں دو طرفہ رابطے بھی قائم کریں گے۔ صدر اردوغان سمرقند میں درخت لگانے کی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں سربراہ اجلاس منعقد ہوگا۔ شہر کے نئی تعمیر شدہ علاقوں کا دورہ کریں گے، جسے ابدی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پاکستان سے چین جانے والے طالب علموں کے کرائے میں 22% کمی کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق چہارشنبے کو پاکستان کی قومی ایئر لائنز نے پاکستان سے چین جانے والے طالب علموں کے ٹکٹوں کی قیمت میں مزید 12% کمی کر دی ہے، جس کے بعد قیمتوں میں مجموعی کمی 22% تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ ٹکٹوں کی قیمت میں کمی ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب چین جانے کی خواہش رکھنے والے پاکستانی طالب علموں کی جانب سے سوشل میڈیا پر PIA کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا اور الزام لگایا جا رہا تھا کہ قومی ایئر لائنز طالب علموں سے زیادہ قیمتیں وصول کر رہی ہے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایک آل وومن بائک ریلی جمعرات کو چار مینار کے بھاگیہ لکشمی مندر سے حیدرآباد کے یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر نکالی جائے گی۔ یہ ریلی زعفرانی پارٹی کی خواتین ونگ کے ذریعے نکالی جا رہی ہے اور دیگر وابستہ گروپوں کی حمایت اسے حاصل ہے۔ یہ جمعرات کی صبح 10 بجے شروع ہوگی، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی خواتین ونگ کے چند سو ممبران اس ریلی میں شرکت کریں گے، جو BJP کے ریاستی دفتر پر اختتام پذیر ہوگی۔ مرکزی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے سابقہ نظام ریاست میں سال بھر کی تقریبات منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں تلنگانہ، مہاراشٹر اور کرناٹک کے اضلاع شامل ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے چہارشنبے کے روز سکندرآباد میں روبی پرائڈ لگژری ہوٹل میں آتش زدگی کے واقعے میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے 2 پولیس اہلکاروں اور 4 شہریوں کو نقد انعام کے ساتھ تعریفی اسنادات پیش کیے۔ اہلکار اور شہری بغیر کسی حفاظتی پوشاک کے فائٹرز کے پہنچنے سے بہت پہلے عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ 12 سپٹمبر کی رات تقریباً 9 بجے آگ لگنے کے بعد مارکیٹ پولیس اسٹیشن کا کانسٹیبل راکیش سب سے پہلے جائے وقوع پر تھا۔ سیڑھیوں سے اٹھتے ہوئے گہرے دھوئیں کو برداشت کرتے ہوئے وہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ جلد ہی اس کے ساتھ تکارام گیٹ کے جاسوس انسپکٹر انجنولو اور 4 مقامی افراد سبھاش چندر بوس، سوریا کرن کمار، امر ریڈی اور شیوا کمار شامل ہو گئے۔ وہ ملحقہ عمارتوں سے آگ لگی عمارت میں داخل ہو گئے اور کچھ لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔